اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ سامعین، سوا سپارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا جو تیسرے اور چوتھے پارے کا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ دو صورتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کا لقب دیا ہے، یعنی دو روشن صورتیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بدلیاں بن کر آئیں گی۔ جس دن دھوپ کی تپش شدت کی ہوگی کہ ہر انسان اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، تو یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے، جو لوگ پابندی سے ان صورتوں کو پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ دو صورتیں دو بدلیاں بن کر آئیں گی، یا دو پرندوں کی دو صفوں کے مانند ہوا کریں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، جو لوگ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان کے معانی میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کے ہاں دفاع کریں گے۔ تو عظیم شان فضیلت ہے۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اسلام اللہ کے یہاں دین برحق ہے، حق دین ہے، اس کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین مقبول اسلام ہی ہے۔ اور آگے کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاشتا ہے تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس کی تقریباً 83 آیتیں۔ نجران ایک علاقہ ہے جو سعودی عربیہ کا حصہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کا ایک گروپ آیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کر رہا تھا۔ انہی میں 83 آیتیں انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، جن میں عیسائیوں کو چیلنج کیا گیا ہے، مباہلے کی بھی دعوت ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اسی طرح اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا اعلان ہے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزات دیے تھے اس کا بیان ہے۔ چوتھے پارے میں جہاں حج کی فرضیت کا اعلان کیا، وہیں ایک اہم نقطے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو، اختلاف نہ کرو۔ اور آگے انہی چند آیات کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے۔ دلیل اور برہان کے آنے کے بعد، واضح دلیلوں کے آنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا۔ تو آج جب امت سامنا کر رہی ہے افتراق کا، انتشار کا، بات بات پہ اختلاف کی ایسی صورتیں آ گئیں کہ انسان حیران و پریشان۔ امت کی ہوا اکھڑ گئی۔ اللہ نے کہا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اور غور کیجیے گا، قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھیے گا تو دو چیزوں کا اسپیشلی قرآن نے حکم دیا تھا۔ ایک چیز امت کچھ حد تک کر بیٹھی، دوسری چیز کی طرف ہم نے اس ناحیے سے دھیان نہیں دیا۔ 25ویں پارے کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دو باتیں اللہ نے وصیت کی تھی، کن کی ذریعے کہا کہ وہی دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے جس کی وصیت حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور اے نبی آپ کو اور آپ سے نوح علیہ السلام، ان پانچوں نبیوں کو ایک شریعت کا حکم دیا گیا، پیغام ملا اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یعنی دین کی جو بھی عبادات اور فرائض ہیں ان کو اسی طریقے پر انجام دو جیسے کہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو۔ حج کرنا ہے ویسے ہی کیجیے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ روزہ رکھنا ہے تو کن کن چیزوں سے بچنا ہے تو اس کی رہنمائی کی کر دی گئی۔ تو اقامت دین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہو بہو ویسے ہی ہم ان اعمال کو انجام دیں جن کے ہم مکلف ہیں۔
دوسرا اہم پہلو تھا، کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، دین میں فرقہ بندیوں میں نہ بٹنا. اور آج دیکھ لیجیے حالت کیا ہے، حالت کیا ہے. ان فرقہ بندیوں نے، اختلافات نے امت کو اس حد تک کمزور کر دیا کہ اب غیر بھی آتے ہیں اور ہمیں فرقوں کے نام پر بانٹنے لگے. کہیں ذات پات کے نام پہ بانٹا، کہیں زبان کے نام پر بانٹا. یہ اردو بولنے والا ہے، یہ بنگلہ بولنے والا ہے، دونوں مسلمان. اور دیکھ لیجیے عجیب تماشا ہے کہ امت ان اختلافات کو قبول کرتی چلی گئی. خاص طور سے ہندوستان کے تناظر میں آپ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے بغداد پر جب حملہ ہوا تھا، سب سے عظیم الشان شہر مانا جاتا تھا. 10 لاکھ سے زیادہ لائبریری تھی وہاں. آپ سمجھ جائیے کہ علم و فن کا کیسا مرکز رہا ہوگا. جس زمانے میں یورپ اندھیروں میں بستا تھا، لندن اور پیرس کی سڑکوں پر نالیاں بہتی تھی، اس زمانے میں دمشق اور بغداد علم و روشن کے منارے ہوا کرتے تھے. اختلافات کیسے ہوا؟ اتنا بڑا شہر ہی نہیں، ملینوں مسلمان مارے گئے تھے. چھوٹے سے مسئلے پہ شافعی اور حنفی فرقہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے. دیکھیے کیسے اختلافات ہوتے. دوسرے گروپ نے تاتاریوں کو خط لکھا، آ جاؤ. اور بھی اسباب ہیں، کچھ شیعوں نے بھی کیا، لیکن دوسرے نے لکھا. دیکھیے آپس میں لڑنے کا نتیجہ، دروازے کھولنے کا وعدہ کیا. جب تاتاری آئے بغداد تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی، یہ حنفی، صاحب کو ایک تحت ایک کرتے چلے. اور وہی نہیں رکے، پورا ایران، عراق، سیریا ہوتے ہوئے مصر تک وہ پہنچے. اور پوری طرح مسلمانوں کو ایک طرح سے کہہ دیجیے کہ انسانی تاریخ میں ابن الاثیر نے لکھا ہے الکامل کے اندر کہ ایسی مصیبت انسانی دنیا پر کبھی نہ آئی. اس شدت سے لوگ مرے کہ ان کی لاشیں کی بدبو سے، دمشق کہاں تھا بغداد سے، وہاں کے لوگ مرنے لگے، وبائی بیماریاں پھیلنے لگی. اختلاف کی وجہ بس چھوٹے سے مسئلے پہ ہی، نماز، روزہ اور اس طرح کے مسائل میں آپس میں اختلاف کیا، دشمن کو موقع ملا، تباہ کر دی. اسپین کہا جاتا ہے اس ملک کو بھی اسپین بنا دیں گے. اور بہت آئے تمنائیں کرنے والے. کیوں ہماری حکومت گئی؟ کیوں مسلمان گئے؟ بربری الگ ہو گئے. یہ قبیلہ ہے جو افریقہ میں بستا ہے، مراکش کے علاقے. عرب جو تھے وہ اپنے آپس میں قبائل میں بٹے. جو وہاں کے مسلمان تھے، جو اسپینی اوریجنل، وہ بٹ گئے. طاقت کمزور ہوئی، ایک دوسرے سے لڑتے 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 یہاں تک کہ پورے اسپین سے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے علم و فن کے شمع روشن کیے تھے، ختم کر دیے گئے. اور یہاں دیکھ لیجئے 765 سال الحمدللہ اسلام نے، مسلمانوں نے حکومت کی. نتیجہ وہی ہے، اختلافات، دین سے دوری. کبھی کوشش نہ کی کہ اختلاف کو دور کیا جائے. قرآن نے رہنمائی کی، کہا واعتصموا. لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. عربی زبان میں اعتصام کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے. عاصم نام رکھتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا ہے 12ویں پارے میں. جب ایسی پریشانی میں گھر جائیے جہاں سے بچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، کوئی سبیل نہ ہو، آخری پناہ کے طور پہ جس چیز کو انسان اپنے لیے مددگار سمجھتا ہے اس کو عاصم کہتے ہیں، عربی میں اعتصام کہتے ہیں. اور تب سمجھیے ائمہ کی ذہانت کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں چیپٹر قائم کیا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پکڑنے کا بیان. اور اسی چیپٹر کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں قائم کیا، الاعتصام بالکتاب والسنہ. تو گویا اختلاف سے بچنا ہے، انتشار سے بچنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، تو آئیے کتاب و سنت کی طرف. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ کا ہے جن کے نام پہ امت بٹ گئی. وہ کہتے تھے ان کی قربانیوں کو دیکھ جائیے. وقت کم رہتا ہے ان درسوں میں. ایک عالم کی کہانی چھوٹی سی ہے، بیان کر کے نکل چلو کہ کیسے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی. شمس الائمہ سرخسی، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے المبسوط، تقریباً 15 جلد کے آس پاس میں. 465 ہجری میں یہ شخص سرخس ابھی ترکمانستان میں ہے، جو ساؤتھ ایشیا کہہ دیے وسطی ایشیا کنٹریز میں سے ایک ہے. وہاں کے بادشاہ نے، جس کو خاقان کہا جاتا تھا، اس نے خلاف شریعت ایک کام کیا، اپنی آزاد کردہ لونڈی سے شادی کی عدت سے پہلے. طریقہ یہ تھا کہ عدت گزار لے استبراء رحم کے لیے، اس کے بعد شادی کی جاتی.
ان کے پاس یہ مسئلہ آیا، اس علاقے میں احناف کی اکثریت تھی، انہوں نے کہا یہ چیز خلاف شرع ہے، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، بڑا ناگوار گزرا بادشاہ کو کہ یہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں. کہا گیا ایک کنواں کھودو، گہرا کنواں کھودا گیا اور اس کنویں کو اوپر سے بند کر دو. بس ایک چھوٹا سا تاقچے رکھ دیا گیا جس کو روشن دان ہم لوگ کہتے ہیں، تاکہ کھانا پانی وہاں سے دیا جا سکے، اور اس عالم کو قید کر دیا گیا. 1-2 سال نہیں، 15 سال. ایک شخص ایک گہرے کنویں میں، ہم ایک دن نہیں رہ سکتے، چہ جائے کہ 15 سال کوئی انسان نہیں، کوئی غمخوار نہیں. سمجھیے وہیں پہ سو رہے ہیں، وہیں پہ اپنی قضاء حاجت اور دوسری ضروریات بھی پوری کریں. اور اس کے بعد دیکھیے اس شخص کی قربانی کو کہ ان کے شاگردوں کو خبر ملی کہ ہمارے عالم کو قید کر دیا گیا، تو ان کے شاگردان آتے اور اس روشن دان کے سے اپنے کان کو لگا دیتے، اور وہ عالم روشن اس کنویں کی گہرائیوں سے جو اندھیرا تھا وہاں سے ان کو کتابیں لکھواتا تھا. چنانچہ جب اس نے المبسوط پڑھیے گا، جو لوگ عربی جانتے ہیں، تو جب انہوں نے کتاب العبادات ختم کی تو کہا هذا آخر شرح کتاب العبادات بأوجز العبارات املاء المحبوس عن الجمعة والجماعات. کہ یہ کتاب العبادات کا چیپٹر مکمل ہوا، مختصر عبارت میں اس بندے نے لکھوایا ہے جو جمعہ اور جماعت سے محروم کر دیا گیا ہے. سمجھیے اپنی درد کا یہ شخص اظہار کرتا تھا ہر چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد، یہاں تک کہ 15 جلد میں اس نے زبانی، اور ایسی کتاب ہے کہ بڑی بڑی شخصیات پڑھے تو اب سمجھ میں آئے، آسان نہیں ہے، زبانی ایسی کتاب لکھ دی. امت میں ایسی ایسی قربانیاں بے انتہا، کس لیے؟ اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی. یہ اختلافات جو ہمارے درمیان آ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگرد محمد ابو یوسف کو، وَيْحَكَ يَا یعقوب تمہاری بربادی ہو، میں ایک انسان ہوں، ایک عالم ہوں، آج میں کچھ بات کہتا ہوں، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کل میرے پاس کوئی دلیل آتی ہے، اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، لوٹ آتا ہوں حق کی طرف، تم ساری باتیں لکھتے رہتے ہو. اور کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی. ابن عابدین نے حاشیے میں لکھا کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے. یہی بات امام شافعی نے، یہی امام مالک نے، حق کے لیے ان ائمہ نے جتنی قربانی دی ہے، اب دنگ رہ جائیے. چاروں امام کو اگر آپ لے لیجئے تو آپ امام مالک سے شروعات کیجیے، جن کی کتاب معطا جب لکھی گئی تھی تو اس زمانے کا خلیفہ ابو جعفر منصور آیا ان کے پاس اور کہا کہ امام صاحب آپ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لاگو کر دیتا ہوں کہ قرآن کے بعد اسی کتاب کی طرف رجوع کریں. کہا ایسا نہیں کیجیے، لا تفعل یا امیر المومنین ان الناس قد اختلفوا، ایسا مت کیجیے، لوگ اختلاف بکھر گئے ہیں، صحابہ ہر شہر میں گئے، ان میں سے بہت سارے صحابہ کے پاس کچھ حدیثیں تھی کچھ نہ تھی، تو ایسا نہ کیجیے، رہنے دیجیے. بہرحال اسی امام مالک نے ایک مسئلہ ان سے پوچھا گیا، زبردستی کی طلاق، کوئی طلاق دے زبردستی تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا جائز نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ اسی خلیفہ نے جس نے کہا تھا کہ آپ کی کتاب کو پوری دنیا میں لاگو کر دوں گا، اتنا پٹوایا انہیں کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا ان کا. اسی لیے مالکی مذہب کے ماننے والوں کو دیکھیے گا کہ وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے امام صاحب کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھ پاتا تھا. وجہ نہیں تھی کہ امام مالک صرف ہاتھ نیچے کر کے کیوں پڑھتے، وجہ یہی تھی کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں پاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زہر دے کر مارا گیا ان کو جیل میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن سے گھسیٹ کر زنجیروں میں چکر کر بغداد لایا گیا. اور امام احمد بن حنبل کی تو کہانی ہی الگ ہے کہ ایسے کوڑے مارے گئے تھے فتنہ خلق قرآن میں کہ کوڑے مارنے والوں کا بیان ہے کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا. ان سب ائمہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جیل میں رہے، موت آئی تو جیل میں تھے. آیت کریمہ پڑھ رہے تھے سورہ قمر کی آخری آیت، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ایسی شخصیت جن لوگوں نے پوری زندگی اس لیے انہیں ستایا کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے تھے، جب موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے دشمنی میں مجھ سے دشمنی صرف اللہ کے لیے کی تھی. میں حق کو واضح کرتا تھا تو میں اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیا.
اور کہتے تھے جب تھک جاتے تو کہتے ماذا یفعل بی اعدائی، میرے مخالفین میرا کیا بگاڑ لیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ تو یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن نے ایک اصول دے دیا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے علماء اور حکام کی، لیکن اختلاف میں پڑھو تو دو چیزیں کہیں قرآن نے کہ لوٹاؤ اس اختلاف کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب امام ابن جریر الطبری نے بیان کیا، الرد الی اللہ هو الرد الی کتابی، اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیے۔ قرآن میں مسئلے کا حل مل جائے، خاموشی سے تسلیم کرنا ہوگا، اور نہیں تو اللہ کے نبی کی صحیح سنت کی طرف لوٹیے جو تمام مسلکوں کے علماء نے لکھی ہے۔ تو اسی لیے نہ کہا جائے کہ بخاری شریف فلاں لوگوں کی ہے اور فلاں لوگوں کی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی شرح لکھنے والا مالکی عالم ابن بطال تھا، دوسری شرح لکھنے والا امام خطابی تھا، اعلام الحدیث ابن حجر الاسقلانی فتح الباری، اور علامہ انور شاہ کشمیری حنفی جن کی کتاب فیض الباری، خلیل احمد سہارنپوری کی شرح صحیح بخاری، امام بدر الدین عینی حنفی کی عمدۃ القاری، یہ سارے کے سارے ہمارے ائمہ ہیں۔ سب کا مقصد اللہ کی مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ ہو سکتا ہے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے ارادے نیک تھے، امت نے انہی کے نام پر اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لی۔ مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صف بندی ہم کرتے ہیں، دیکھیے اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صف بندی ہوتی تو کہتے تھے کہ لوگوں صفوں کو ٹھیک کر لو، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ صفوں میں اختلاف ہوگا، دلوں میں اختلاف ہوگا۔ دیکھ لیجیے آپ، بڑی بڑی سنتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے ہیں، ہمارے فلاں نہیں کرتے، چلا نہیں کرتے۔ یہ کوئی پیمانہ اور معیار نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں، معیار کتاب و سنت۔ پہنچائیے توحید کو ہر شخص تک، یہ جذبہ رکھیے۔ اللہ تو کہتا کہ اہل کتاب کو بھی کہو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لیں۔ یہ تو اب مسلمانوں کے بیچ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں متحد کر سکتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسلام پوچھی اسلام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو سب مانتا ہے، سب مانتا ہے، کیوں نہیں ہم اس کلمے پر متفق ہو پاتے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی ہوتی ہے تو سب مسلمان اس درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو کیا ہم گستاخی نہیں کرتے جب ہم اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں؟ اللہ نے تو کہا تھا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج اور حکم نہ مان لے، پھر دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، پوری طرح اس کو مان لے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اسلام اتحاد کا مظہر ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ جماعت کی شکل، کہا ایک نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، کہا 27 نماز کے برابر ثواب ملتا، بعض الفاظ میں 25۔ روزہ رکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ، اتحاد کا یہ مظہر ہے۔ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے کرتی ہے یہ چیز کہ مسلمان پوری دنیا میں روزے سے ہیں۔ حج کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لباس میں، سب بادشاہ گداگر فقیر کوئی بھی ہو سب اسی لباس میں، نماز میں صف بندی میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا آدمی ملینئر ہے یا بلینئر ہے یا ایک عام انسان ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ روا۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی، ضرورت ہے پھیلائیے اس کو، حق کو پھیلائیے، اور درد محسوس کیجیے کہ اگر کوئی شخص گمراہی پہ مر رہا ہے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے آپ کے ذریعے رہنمائی کر دی تو آپ کے لیے کافی ہے ہدایت کی۔ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم، اللہ ایک انسان کو آپ کے ذریعے رہنمائی کر دیتا ہے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی مال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ اختلاف و انتشار کو دور کیا جائے کتاب و سنت کی بنیاد پر، اور نفرتوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے، محبتوں کو بڑھاوا دیا جائے، لوگوں تک صحیح باتیں پہنچنی چاہیے۔ آج الحمدللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ساری کتاب دین کی بنیادی باتیں آپ کو موبائل کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے میں
اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔